صفحہ ہستی سے میں اور میرے نشان مٹ کیسے سکتے ہیں؟ میں تو وہ ذوق ہوں، وہ شوق ہوں، وہ لگن ہوں، وہ جنوں ہوں جو لوگ میرے کاموں میں پاتے رہیں گے۔ یاد ہے جب میں پہلی بار ہمدرد آیا تھا، جب پنڈت جی یہاں آئے تھے 52 میں، بالکل جنگل تھا اور ایک نئی شروعات آپ کر رہے تھے۔ آج پورا علاقہ بدل گیا ہے آپ کے کام سے۔ اسلامی اور یونانی تہذیب میں حکیم کے معنی دانشور اور مفکر کے ہوتے ہیں، جیسے کہ حکیم لقمان، حکیم جالینوس، حکیم بو علی سینا، حکیم عمر خیام اور حکیم اجمل خان۔ پدم بھوشن حکیم عبدالحمید بھی ہندوستان کے ایک ایسے ہی سپوت تھے جنہیں قدرت نے حکمت اور دانائی عطا کی تھی۔ حکمت نے حکیم صاحب کو دور رس بنا دیا تھا۔ وہ زندگی کا راز پا گئے تھے اور انسانی خدمت کو ہی انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ 1941 میں جبکہ وہ 33 برس کے تھے، نہال چند ٹنڈن کو لکھے گئے خط میں وہ کہتے ہیں، مقصد زندگی بس اتنا سا ہے کہ دنیا انسانیت کے لیے کسی ایسی نیکی کی تلاش جو اس کی موجودہ مشکلات کو حل کرنے میں مدد دے سکے۔ مجھے دنیا میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، کوئی شور و غل، کوئی ہنگامہ نہیں کرنا ہے۔ حکیم عبدالحمید نے ہمیشہ اس مقصد کو اپنے سامنے رکھا اور بڑی خاموشی کے ساتھ اپنی آخری سانس تک اپنے وطن، اپنے سماج اور دکھی انسانیت کی خدمت کرتے رہے۔ حکیم عبدالحمید سے جب ان کی زندگی اور ان کی خدمات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے حضرت جگر مراد آبادی کے مشہور شعر کا مصرع پڑھا تھا، سمٹے تو دل عاشق اور پھیلے تو زمانہ ہے۔ اور یہ سچ ہے کہ ان کی خدمات زمانے کی طرح پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ جامعہ ہمدرد کے فاؤنڈر چانسلر رہے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے چانسلر بھی رہے۔ انہوں نے یونیورسٹی کو اپنی اعلیٰ صلاحیتوں سے چمکایا۔ اس کے علاوہ وہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز، انسٹیٹیوٹ آف ہسٹری آف میڈیسن، میڈیکل ریسرچ، ہمدرد کالج آف فارمیسی، ہمدرد طبی کالج، مجیدیہ ہاسپٹل کے چیف ٹرسٹی رہے اور ان اداروں کو اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے خوب چمکایا۔ اتنے پر ہی بس نہیں، غالب اکیڈمی کے فاؤنڈر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیتے رہے۔ یہ طویل سفر ان کے لیے آسان نہیں رہا۔ انہوں نے انسانی خدمت کے لیے اپنا چین اور آرام ترج دیا تھا۔ اس عمر میں جب بچے خوب ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں اور دن بھر آوارگی کرتے ہیں، حکیم عبدالحمید ایک سنجیدہ اور ذمہ دار انسان بن چکے تھے۔ سے آیا تھا کیونکہ میرے والد صاحب کو بہت اس کا مطالعے کا بہت شوق تھا، کتابیں جمع کرنے کا۔ وہ الماری موجود ہے جس میں کتابیں سب سے پہلے میں نے رکھنی شروع کی تھی، ابھی تک موجود ہے۔ قرابادین اعظم اور اعظم کی تمام چیزیں ان کے پاس تھیں، جلد بندی ہوئی۔ تو وہیں سے شروع ہوا تھا، بلکہ یہ بھی کہ بعض دفعہ یہ الحکیم میں دیکھ کر، مثلا ستیہ کا انہوں نے ترکیب لی تھی، ستیہ کا میں نے وہیں اپنے گھر پر ہی اپنے شروع کر دیا، اس کا ستیہ نکالنا جس طرح سے بتایا تھا، اس قسم کی چیزیں۔ 14-15 سال کی عمر کی باتیں ہیں یہ۔ حکیم صاحب 5 بھائی بہن تھے۔ 3 بھائیوں میں وہ سب سے بڑے تھے۔ ان سے چھوٹے عبدالواحد تھے اور سب سے چھوٹے بھائی حکیم سعید تھے۔ ان کے والد حکیم عبدالمجید کے اچانک دنیا سے رخصت ہو جانے کی وجہ پورے کنبے کی معاشی ذمہ داری 13 برس کے نوجوان عبدالحمید کے کندھوں پر آ گئی۔ انہوں نے اس ذمہ داری کو ایک چیلنج کے طور پر لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹے سے ہمدرد دواخانے کو ملک کی ایک بہت بڑی یونانی دوا ساز کمپنی بنا دیا، جس سے لاکھوں لوگوں کی روزی روٹی کا انتظام ہو گیا اور لاکھوں مریض کو شفا ملی۔ بے شمار مصروفیات کے باوجود انہوں نے مریضوں کو دیکھنا ترک نہیں کیا تھا۔ وہ صبح کے وقت 2 دن مجیدیہ اسپتال میں، 2 دن
ہمدرد دواخانہ لال کنواں اور 2 دن ہمدرد مطب آصف علی روڈ میں روزانہ 200 سے زیادہ مریضوں کو دیکھا کرتے تھے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ ایسے مریض جو معاشی طور سے کمزور ہوتے تھے ان سے دوا کے پیسے نہیں لیتے تھے۔ اس کے لیے وہ دوا کے نسخے پر ایک خاص قسم کا دستخط کرتے تھے جس سے دوا ساز سمجھ جاتا تھا کہ اس مریض سے پیسے نہیں لینے ہیں۔ 1947 میں بٹوارے کے بعد جب ملک میں افراتفری کا ماحول تھا، لوگ بے سر و سامان ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، جب لوگوں کو آنے والا وقت دھندلا لگ رہا تھا، حکیم عبدالحمید ہندوستان کو سنوارنے اور اس کے زخموں پر انسانیت کا مرہم رکھنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ انہوں نے جنوری 1948 میں ہمدرد دواخانے کا بڑا حصہ قوم کے نام وقف کر دیا۔ عام اعلان کے ذریعے انہوں نے ہمدرد کا مالک ملک و قوم کے افراد کو بنا دیا اور اس کی آمدنی کا بڑا حصہ ملک کی تعمیر و ترقی پر خرچ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، اس زمانے میں وہ شہر کی آبادی سے دور تغلق آباد اور بدرپور کے غیر آباد علاقے میں ایک وسیع زمین کی تلاش میں تھے، جہاں وہ اپنے خوابوں کی ایک ایسی دنیا آباد کر سکیں جہاں سے وہ ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹا سکیں۔ اور ان کا ایک خواب 1962 میں اس وقت شرمندہ تعبیر ہوا جب تغلق آباد کے ویرانے میں ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کے ہاتھوں انسٹیٹیوٹ آف ہسٹری آف میڈیسن اینڈ میڈیکل ریسرچ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ پنڈت جواہر لال نہرو کو بھی حیرت تھی کہ اس ویرانے سے کسی ایسی اہم ادارے کو کیسے چلایا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف حکیم عبدالحمید پرسکون اور آنے والے کل سے مطمئن تھے۔ ان کے مضبوط ارادے کا نتیجہ تھا 1989 میں جامعہ ہمدرد کی شکل میں ایک خوبصورت علمی چمن بن چکا تھا۔ اس سے اقلیت کے یووکوں کو ایک خاص موقع ملے گا۔ میری پوری امید ہے اور آشا ہے کہ اس جامعہ ہمدرد ڈیمڈ یونیورسٹی سے ایک بہت مضبوط شاخہ ریسرچ سائنٹیفک ٹیمپر کی نکلے گی جو ہمارے یووکوں کو بہت مضبوطی سے بھوشیہ میں کھڑے کرے گی۔ جامعہ ہمدرد حکیم صاحب کی آرزو، امنگ اور ان کی انسانی خدمت کی لگن کا وہ چمن ہے جو سرسبز، شاداب اور آباد ہے۔ حکیم صاحب کو اس چمن سے ایسی ہی امید تھی جیسے کہ سر سید احمد خان کو اینگلو انڈین اور انٹیل کالج سے۔ انہیں یقین تھا کہ اس چمن کی خوشبو سارے جہاں میں پھیلے گی اور یہاں سے ایسے دانشور پیدا ہوں گے جو قوم اور ملک کی خدمت کریں گے۔ جامعہ ہمدرد کے افتتاح کے موقع پر انہوں نے یونیورسٹی کے مقصد کو سب کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا، ہماری جدوجہد کا مقصد علم کے پروسیس کو آگے بڑھانا ہے اور ایسے اسٹوڈنٹس پیدا کرنا ہے جن کے لیے ہائر ایجوکیشن صرف روزی روٹی کمانے کا ذریعہ نہ ہو۔ روزگار کی بھی اہمیت ہے، لیکن وہ سب کچھ تو نہیں، ہم ایک نئی نسل پیدا کرنا چاہتے ہیں جو علم و ہنر سے لیس ہو اور وہ سوسائٹی میں اعلیٰ اقدار کو پھیلائے اور اپنے ارد گرد کو نور سے بھر دے۔ وہ اس جذبے سے سرشار ہو کہ سماج کے ہر طبقے کی خدمت کرنا ہے۔ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو، لال بہادر شاستری، محترمہ اندرا گاندھی، راجیو گاندھی اور سابق صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر ذاکر حسین نے حکیم عبدالحمید کی ملکی اور ملی خدمات کی بے پناہ ستائش کی ہے۔ میں خاص مبارکباد جناب حکیم عبدالحمید جی کو دینا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے اپنا پورا جیون، اپنی پوری زندگی اسی کام میں لگا دی۔ سابق صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر ذاکر حسین سے حکیم صاحب کے گہرے مراسم تھے اور خط و کتابت کا سلسلہ جاری تھا۔ 22 نومبر سن 1968 کو ڈاکٹر ذاکر حسین ختم حکیم صاحب کو لکھتے ہیں، محبی حکیم صاحب تسلیم، نوازش نامہ مورخہ 18 نومبر کو ملا اور غالب اکیڈمی کے قواعد اور ضوابط بھی۔ آپ کے اولو العزمی کی دل سے داد دیتا ہوں۔
خدا ان سب منصوبوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ آپ کے خلوص نیت اور سوجھ بوجھ سے پوری امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ملک میں بڑھتی غلط فہمیوں یا مسکنسیپشن سے حکیم صاحب فکر مند رہا کرتے تھے۔ وہ دو دلوں کی دوریوں کو ختم کرنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں لوگوں تک صحیح انفارمیشن پہنچے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک اہم کتاب اسلام ایٹ اے گلانس مرتب کی تھی۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے قیام کا مقصد بھی یہی تھا کہ اسلام اور دوسرے مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ اس سے ایک دوسرے کے بارے میں صحیح معلومات حاصل ہوں گی اور دلوں کی دوریاں مٹیں گی۔ اس ادارے کے قیام کے وقت دنیا بھر سے بڑی بڑی شخصیات نے شرکت کی تھی۔ حکیم صاحب کی قومی اور ملی خدمات سے نئی نسل کو روشناس کرانے کے لیے ہمدرد آرکائیوز اینڈ ریسرچ سینٹر کے نام سے ایک تحقیقی مرکز جامعہ ہمدرد میں قائم کیا گیا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ دواخانے کی عہد بہد تاریخ کے تاریخی دستاویز اور جو پروجیکٹ مکمل نہیں ہو سکے ان کا سارا مواد ایک جگہ رکھا جا سکے اور ان پر ریسرچ کے دروازے کھل سکیں۔ اس مقصد کے تحت خود حکیم صاحب نے ہمدرد آرکائیوز اینڈ ریسرچ سینٹر کے اس عمارت کی بنیاد رکھی تھی۔ حکیم صاحب کی عادت تھی کہ یادداشت کے طور پر چھوٹے سے کاغذ پر لکھ لیا کرتے تھے۔ اسے وہ ضائع نہیں کرتے تھے، وہ سب محفوظ ہیں۔ ان کی مدد سے روزنامچہ بھی تیار ہو سکتا ہے۔ حکیم صاحب بے شمار فائلیں چھوڑ گئے ہیں۔ ان کی چھان بین اور درجہ بندی اس سینٹر میں ہو رہی ہے۔ اس آرکائیوز میں حکیم صاحب کی 1923 سے لے کر 1999 تک کی خدمات کا بیورہ موجود ہے۔ اس آرکائیوز میں ان کی ذاتی ڈائری، ان کے پرسنل اور آفیشیل لیٹرز، ان کے فوٹوگراف، ان کے لکھے گئے آرٹیکل اور پڑھے گئے خطبات کی کاپیاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ طب کے موضوع پر بہت سی پینٹنگ اور دنیا کے بہت سے حکماء کے مجسمے کا کلیکشن بھی موجود ہے۔ آرکائیوز کے ایک سیکشن میں حکیم صاحب کو ملنے والے ایوارڈ کا کلیکشن ہے۔ ان ایوارڈز میں حکومت ہند کی جانب سے 1965 میں دیا جانے والا پدم شری کا اعزاز اور 1992 میں دیا جانے والا پدم بھوشن اعزاز بھی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں 1982 میں حکومت روس نے ابن سینا ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی انہیں ان کی خدمات کے لیے بہت سے ایوارڈ دیے گئے۔ حکیم صاحب کو مطالعے کے شوق کے ساتھ ساتھ کتابیں جمع کرنے کا بھی بہت شوق تھا۔ ان کی ذاتی لائبریری میں انگریزی اور اردو کی ہزاروں کتابیں تھیں۔ ان کی ذاتی لائبریری اور کتابوں کا یہ نایاب کلیکشن بھی اسی آرکائیوز کی زینت ہے جو علم و حکمت کی تلاش میں سرگرداں سینکڑوں تشنہ طالب علموں کی پیاس بجھا سکتا ہے۔ ہندوستان کا یہ عظیم سپوت 1999 میں وطن کی مٹی میں سما گیا، لیکن اپنی یادوں کی خوشبو اپنے عظیم کاموں میں چھوڑ گیا ہے۔ بقول عابد رضا بیدار، حکیم صاحب زندہ ہیں۔ ان خوبصورت فضاؤں میں ان کی روح اس طرح گھلی ملی ہے کہ اہل دل اور اہل نظر یہاں کی تنہائیوں میں ان سے گھنٹوں باتیں کر سکتے ہیں۔ وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا انسپریشن، انسانی خدمت کا جذبہ مدتوں ہمارے ساتھ رہے گا۔